السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک ہم مفردات سے متعلق پڑھ رہے تھے، تقریباً 3 سبق آ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے مرکبات سے متعلق۔ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ دو یا دو سے زائد حرفوں سے جو حروف ملے ہوتے ہیں ان کو مرکبات کہتے ہیں۔ اگر آپ نے پہلی تختی صحیح طریقے سے پڑھا دی تو اس تختی کو مزید پڑھانے کی، مزید محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچہ 1-2 دن میں آپ کو خود بخود ہی سنا دے گا، لیکن اس کے اندر بھی تمام ان اصولوں کو اور ان ضوابط کو مد نظر رکھنا ضروری ہے جو پہلی تختی میں آپ نے سن لیے۔ اس تختی کے 2 بڑے بنیادی مقاصد ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے یا بچے سے خود سنا جائے یا اسی طریقے سے بچے کو پڑھایا جائے۔ سب سے بڑا مقصد اس تختی کا یہ ہے کہ حروف کی شناخت، کہ بچے کو حرف کی اچھی طرح پہچان ہو جائے کہ حرف کی ایک شکل تو وہ تھی جو مفردات میں اس نے پڑھ لی، اور اس کی مختلف شکلیں آپ کو مرکبات میں نظر آئے گی۔ اور مرکبات کی جو تختی ہے بڑے اچھے طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں اور غور و فکر کریں کہ پہلے مفرد حروف لکھے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو جوڑا گیا ہے۔ سب سے پہلے الف لکھا گیا ہے، اور الف کے ساتھ پھر اس کی مختلف شکلیں لکھی گئی ہے کہ الف ان شکلوں میں آ سکتا ہے۔ اسی طرح لام ہے، لام لکھا گیا ہے، پھر لام کی مختلف شکلیں لکھی گئی ہے کہ لام شروع میں آئے تو اس طرح آئے گا، درمیان میں آئے تو اس طرح آئے گا، آخر میں آئے تو اس طرح آئے گا، اکیلے آئے تو وہ اس طرح آئے گا۔ اسی طرح پھر آگے کاف کے متعلق بتایا کہ کاف کی یہ اکیلے کی شکلیں ہیں، اور اگر کسی حرف کے ساتھ مل کر آئے تو ان شکلوں میں آ سکتا ہے، درمیان میں آئے تو اس طرح، آخر میں تو اس طرح۔ آگے چل کر پھر با، تا، سا، نون وغیرہ یہ حروف پہلے مفرد لکھے ہیں پھر اس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے آخر میں چل کے ایک لفظ آتا، ایک حرف آتا ہے حمزہ۔ اب جیسے کاف کی مختلف شکلیں آپ کو بتلا دی، اسی طرح حمزہ کی بھی مختلف شکلیں ہیں، لیکن ہمارے ہاں آج تک ہم یہ سنتے آ رہے ہیں کہ الف حمزہ، واو حمزہ، یا حمزہ الف، حمزہ یا، حمزہ واو۔ حالانکہ یہ اس طرح پڑھنا غلط ہے، یہ تو حمزہ کی شکلیں ہیں، اس کو تو پڑھنا چاہیے حمزہ یا حمزہ بشکل الف، بشکل واو اور بشکل یا۔ لیکن اگر بچے کے لیے یہ بھی مشکل ہے تو بچے کو آپ صرف پڑھائے کہ یہ حمزہ ہے، بچے کو یہ سمجھائے کہ یہ حمزہ ہے، یہ کوئی الف اور واو یا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا جو بڑا مقصد ہے اس تختی کا وہ یہ کہ پہلی تختی میں آپ نے بچے کو بڑے اچھے طریقے سے موٹے باریک حروف سمجھا دیے، مد والے بغیر مد والے سمجھا دیے، ہم آواز حروف سمجھا دیے۔ اب اس تختی میں آ کر بچہ ایسا نہ ہو کہ دونوں حرف کو مکس کر جائے، جیسے مد والا حرف ایک اور ایک بغیر مد کے ہیں تو دونوں اس ترتیب سے پڑھنا، جیسے کاف با، کاف پہ مد تھا تو اس کو لمبا کر دیا، با پہ مد نہیں ہے تو اس کو لمبا نہیں کرنا۔ اسی طرح موٹے اور باریک حروف آپس میں مکس نہ ہو کہیں، جیسے قاف لام۔ اب قاف موٹا تھا تو اس کو موٹا پڑھ لیا، اور لام باریک ہے تو اس کو باریک ہی پڑھا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ قاف کو بھی باریک اور لام کو بھی باریک، یا قاف کو موٹا لام کو بھی موٹا، دونوں مکس نہ ہو، اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طرح وہاں پر آپ نے ہم آواز حروف تھے، ہم آواز حروف آپ نے پڑھائے اور ملتے جلتے حروف، تو یہاں آ کر اس تختی میں ایسا نہ ہو کہ وہ دونوں حرفوں کو ایک جیسے پڑھ جائے، جیسے ہے ثا، سین۔ اب ثا کی الگ آواز، یہ نرم آواز نکالنی، اور سیٹی، اور سین کے اندر جو ہے وہ سیٹی کی آواز، جیسے ثا سین۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو پڑھے سا سین، سا سین، اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اور یہ تو ہے کہ جو ہماری پرانی ترتیب ہے کہ الف لم الف با الف تا الف سا الف، اس ترتیب کو ہم چھوڑ دیں، بلکہ جیسے مفردات میں ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ایک ایک حرف کو واضح کر کے پڑھایا ہے، یہاں پر بھی ایک ایک حرف کو واضح کر کے یا ہم سنیں یا بچے کو پڑھائے کہ ہر حرف مکمل طور پر ادا ہو، جیسے با کاف تا، با لام با۔ اگر ہم بچوں کو توجہ نہیں دیں گے تو پھر وہ پڑھے گا با لام با، با کاف تا۔ اس طریقے سے بچے کو پڑھانا یہ گویا کہ بچے کے ساتھ ایک قسم کا ظلم ہے، تو اس لیے اس تختی کے اندر مزید کوئی اور بات نہیں ہے، اور انہی 2 اصول کو اگر ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ اور بچے کو سمجھائیں گے تو اسی ترتیب سے وہ سنائے گا۔ اور